بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس اور کچھ بین الاقوامی خبروں کے ساتھ۔ خبریں کم ہیں، دھماکے زیادہ ہیں ناظرین۔ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی چھا گئی ہے اور اس دفعہ وہ ایک ایسا ہتھیار لے کر سامنے آئی ہے کہ جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہ کس طرف جائیں۔ عرب ممالک، یورپ اور امریکہ میں موجود اوورسیز پاکستانی کمیونٹی عمران خان کا کتنا بڑا ہتھیار ہے اور کتنا طاقتور اور کتنا مؤثر ہے، اس کا اندازہ لوگوں کو اب جا کر ہو رہا ہے۔ اب تازہ ترین مطالبات جب آپ دیکھیں گے اوورسیز پاکستانیوں کے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ پی ڈی ایم حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے واقعی بہت برے دن آ گئے ہیں۔ ٹرمپ حکومت، برطانوی حکومت اور یورپی یونین کے سامنے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی جو مطالبات رکھنے جا رہی ہے وہ بہت حیران کن ہیں۔ اس حوالے سے برطانوی پارلیمنٹ اور امریکی کانگریس میں جنوری کے دوسرے ہفتے میں اسپیشلی پاکستان کے بارے میں دو بڑی سماعتیں ہونے جا رہی ہیں۔ ان سماعتوں میں بھی بہت چونکا دینے والے حالات و واقعات پیش آئیں گے اور رپورٹیں پیش ہوں گی اور ایسے ایسے حقائق سامنے لائے جائیں گے کہ جو سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں زلزلہ آ جائے گا۔ ناظرین، امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین پاکستان پر پابندیاں لگا کر یا ہمارا جی ایس ٹی پلس اسٹیٹس ختم کر کے اپنی بات منوانے کے پرانے آزمودہ فارمولے پر مبنی اپنی روایتی حکمت عملی سے انتہائی سختی کے ساتھ کام لینے کا ذہن بنا چکے ہیں، اور اس بات سے جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے جو عمران خان کی بہت بڑی لابنگ کر رہی ہے وہاں پر، اسے آگاہ بھی کر دیا گیا ہے۔ لیکن اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے اس سے بھی بہت آگے بڑھ کر حیران کن کام کر دیا ہے اور ایسی تجاویز پیش کی ہیں کہ جن کی وجہ سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر اتنا سخت دباؤ پڑنے جا رہا ہے کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پاکستان اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام اور ہمارے جو ملک کے ایکسپورٹرز ہیں، عظیم ایکسپورٹرز اور ہمارے صنعت کار، ان پابندیوں کے خوفناک اثرات سے بھی بچ جائیں گے۔ جس طرح کی پابندیاں پاکستان پر لگنے جا رہی ہیں اور جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے فارمولے پر اگر عمل ہو گیا تو جو انہوں نے فہرستیں تیار کر لی ہیں جب وہ سامنے آئیں گی تو پورے پاکستان میں ایک بھونچال برپا ہو جائے گا، اور یوں سمجھ لیں کہ جو پاناما لیکس ہے یہ اس سے بھی بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ جو فہرستیں تیار کی گئی ہیں ان میں کون کون سے گھرانے ہیں کہ جن کے حوالے سے پابندیاں لگنے جا رہی ہیں، جن کے جو بیرون ملک اکاؤنٹس ہیں اور اثاثے ہیں وہ فریز ہونے جا رہے ہیں، اور یہ فہرستیں ٹرمپ انتظامیہ کو 20 جنوری کے بعد پیش کی جائیں گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ بہت چونکا دینے والی خبر ہے ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بڑی ایکسکلوسیو۔ ہم آج آپ کے لیے یہ دوسری ویڈیو لے کر آئے ہیں، اس سے پچھلی ویڈیو بھی کم اہم نہیں تھی۔ جن دوستوں نے نہیں دیکھی وہ ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ایک اور بڑا دھماکہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں رائے عامہ کے جو نئے سروے کروائے گئے ہیں ان کے نتائج بڑے حیران کن ہیں، اور ان پر مبنی جو رپورٹس بنائی گئی ہیں ان کی وجہ سے بھی کھیل جو ہے اب پی ڈی ایم حکومت کے ہاتھوں سے بالکل ہی نکل جائے گا۔ ان سروے رپورٹس میں یہ تہلکہ خیز انکشاف ہوا ہے کہ امریکی صدارتی الیکشن میں ٹرمپ کی کامیابی اور پھر ٹرمپ ٹیم کی طرف سے عمران خان کی رہائی اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے حوالے سے سخت اور اعلانیہ دو ٹوک موقف اختیار کرنے کے باعث پاکستان میں اور پاکستانی رائے عامہ میں حیران کن تیزی کے ساتھ تبدیلی ہو رہی ہے، اور پاکستانی عوام میں اس سے قبل جو جذبات تھے وہ امریکہ کے حوالے سے بڑے شدید تھے اور لوگوں میں چین کے لیے بڑی مثبت سوچ پائی جاتی تھی۔
اور اب یہ رجحان تیزی کے ساتھ الٹ ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ پاکستانی عوام کتنے انصاف پسند ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر جہالت ہے، غربت ہے، حالانکہ انصاف پر مبنی رویہ جس ملک کی طرف سے بھی سامنے آتا ہے، عوام بے ساختہ اس کے لیے مثبت جذبات کا اظہار شروع کر دیتے ہیں، اور جس ملک کی طرف سے منافقت یا جس ملک کی طرف سے اپنے فائدے کی صرف بات ہوتی ہے اور جواب میں ویسا فائدہ دینے کا وہ مظاہرہ نہیں کرتا، تو عوام آہستہ آہستہ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ جو جھلک ہے وہ حالیہ چند ماہ میں جو بڑی تبدیلی آئی ہے ہماری رائے عامہ میں، اس سے صاف نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، یہ جو سرویز کیے گئے ہیں، یہ کچھ سفارت خانوں نے کیے ہیں جو وہ ہفتہ وار یا منتھلی پلس رپورٹ بھیجتے ہیں اس کے تحت، اور کچھ اوورسیز پاکستانی تنظیموں نے کروائے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، لیکن ابھی تک ان کی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی۔ آنے والے چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں یہ رپورٹ سامنے آئیں گی، اور انٹرنیشنل میڈیا میں خاص طور پر یہ شائع بھی ہوں گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ یہ ناظرین ان رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ چین کو پاکستان کا یا پاکستانی عوام کا دوست سمجھنے والے جو لوگ تھے ان کی تعداد قبل ازیں 80% تھی، اور امریکہ اور برطانیہ کو پاکستانی عوام کا دوست سمجھنے والوں کی تعداد 20% تھی۔ لیکن حالیہ چند ماہ بلکہ چند ہفتوں کے اندر ہی صورتحال میں جو ڈرامائی تبدیلی آ گئی ہے، اتنی تیزی سے آئی ہے کہ خود لوگ حیران ہیں، وہ یہ ہے کہ جو چین کو پاکستانی عوام کا دوست سمجھنے والوں کی تعداد میں 50% کمی آ گئی ہے۔ بڑی خبر ناظرین میں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ چین کو پاکستانیوں کا دوست سمجھنے والوں میں، پاکستانیوں کا ہمدرد اور غمگسار سمجھنے والوں میں 50% کی بہت بڑی کمی آ گئی ہے حالیہ چند ہفتوں کے دوران، اور ان کی تعداد 80% سے کم ہو کر 40% رہ گئی ہے۔ جبکہ امریکہ کو پاکستانی عوام کا، امریکہ اور برطانیہ کو پاکستانی عوام کا دوست سمجھنے والے 3 گنا بڑھ گئے ہیں، 3 گنا ہو گئے ہیں، یعنی پہلے 1 گنا تھے اب 3 گنا ہو گئے ہیں، اور ان کی تعداد 20% سے بڑھ کر 60% ہو گئی ہے۔ اور اس وقت جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، پاکستانی رائے عامہ میں جو 40 اور 60 کا مقابلہ ہو گیا ہے چین اور امریکہ کے حوالے سے مثبت اور دوستانہ جذبات کے تناظر میں۔ تو ناظرین، لوگوں کی یہ سوچ میں تبدیلی کیوں آئی ہے اتنی تیزی سے، اور سروے میں کیا سوالات پوچھے گئے، اس کی تفصیل بھی ہم آج کی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے ناظرین کہ جب یہ سروے رپورٹس امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے میڈیا میں شائع اور نشر ہوں گی تو ان ممالک کی حکومتوں پر اپنی پالیسیوں میں یہ جو پازیٹیو تبدیلی وہ لانے جا رہے ہیں اس حوالے سے مزید دباؤ کتنا بڑھے گا، اور اس ٹرینڈ کو آگے بڑھا کر انہیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ اس ٹرینڈ کو وہ آگے بڑھا کر پاکستان میں یعنی جمہوریت اور انصاف کی بالادستی کے لیے دباؤ ڈال کر اگر وہ یہ ٹرینڈ آگے بڑھاتے ہیں تو آنے والے دنوں میں، آنے والے برسوں میں انہیں پاکستان میں اور عالم اسلام کے اس خطے میں اپنے روایتی حریف چین کو پچھاڑنے میں کتنی انہیں کامیابی مل سکتی ہے۔ یعنی پاکستان کا بازو مروڑ کر انہیں چین سے دور کرنا اب امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کے لیے ضروری نہیں رہا۔ اگر وہ حق و انصاف کے ساتھ جمہوریت کی سرپرستی کرتے ہیں اور پاکستانی عوام کو اپنا دوست بناتے ہیں تو اس کے جواب میں پاکستانی رائے عامہ بھی انہیں اپنا دوست سمجھے گی، اور پاکستانی رائے عامہ کی اکثریت انہیں اپنا دوست سمجھے گی۔ یہ بڑا حیران کن رزلٹ آیا ہے ان تازہ ترین سروے رپورٹس میں۔ سفارتی ذرائع کا ناظرین کہنا یہ ہے کہ یہ سروے مختلف اہم ممالک کے جو سفیر ہیں وہ ہفتہ وار پلس رپورٹس بھجواتے ہیں، ان کی طرف سے کروائے گئے ہیں۔ ایک عرب ملک ہے، ایک یورپی ملک ہے، اور ایک ذرائع کہتے ہیں کہ خود چین نے بھی کروایا ہے۔ اور نہ صرف
इसके जो नताइज निकले हैं उस पर न सिर्फ चीन की हुकूमत इस पाकिस्तानी अवाम की इस अचानक काया पलट पर परेशान है, बल्कि रूसी सदर पुतिन और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी ये रिज़ल्ट देखकर हैरान रह गए हैं। और इस बात पर ज़राए ये कहते हैं कि इन ममालिक के सफ़ीर ये कह रहे हैं कि उनके हुकूमतें इस बात पर तासुफ़ का इजहार कर रही हैं खुफिया तौर पर, या आपस में जब वो बात करते हैं कि जब उनके पास वक़्त था कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने गहरे ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए ये जो हमारे दोस्त ममालिक हैं चीन, सऊदी अरब और ख़ास तौर पर अब रूस भी दोस्त मुल्कों में शामिल होता जा रहा है, रूस के साथ भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात खासे बेहतर हो गए हैं, तो ये सब ममालिक इमरान ख़ान को रिलीफ दिलवाने के लिए उस तरह खुल कर नहीं खेले, उस तरह पूरा जोर नहीं लगाया जिस तरह ट्रंप टीम इस वक्त खुलकर खेल रही है। नाज़रीन, इस इंतहाई एक्सक्लूसिव वीडियो में जो आज हम चौंका देने वाली तफसीलात शेयर करने जा रहे हैं, उससे पहले हम तफसीलात शेयर करने से पहले नाज़रीन हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है। आप न सिर्फ इसे खुद सब्सक्राइब करें बल्कि अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए भी इस मिशन को आगे बढ़ाएं, हमारी सरपरस्ती करें। जिस तरह के ये सिलसिला आप पहले से जारी रखे हुए हैं, इसे आपने मज़ीद तेज़ करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जंग मज़ीद तेज़ और मज़ीद चैलेंजिंग होने जा रही है। और हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आएँ तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी शेयर करें। चिराग से चिराग जलता है, आपकी ये काविश और सरपरस्ती न सिर्फ हमारा हौसला बढ़ाएगी बल्कि इस चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी तादाद 1 लाख तक ले जाने के हमारे अगले हदफ तक भी इंशाल्लाह जल्द पहुंचा देगी। सब्सक्राइबर्स जिस तेज़ी से नाज़रीन बढ़ें, हमारा ये मिशन, आपका ये मिशन, हम सब का ये मिशन उसी तेज़ी के साथ मज़ीद मौसर और ताकतवर होता जाएगा, क्योंकि ये असल में मिशन तो इमरान ख़ान का है, पूरे 25 करोड़ आवाम का है। और इस मिशन का हिस्सा बन जाने की वजह से हम सब एक ही फैमिली हैं। तो वीडियो आपको अगर नाज़रीन पसंद आए तो हम फिर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि इसे लाइक और शेयर भी करें और अपने कमेंट से भी ज़रूर नवाजें। नाज़रीन, अमेरिका में पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी के सरकर्दा लीडर आतिफ खान ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब समेत अरब ममालिक की ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी का भी तवील अरसा तक हिस्सा रहे हैं, और इस वक्त भी उनकी जो तंजीम है मुत्तहिदा अरब अमारात में और अरब ममालिक में, वो उसके सरपरस्तों में शामिल हैं। आतिफ खान का नाज़रीन कहना है कि अरब ममालिक में मुकीम जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं वो इमरान ख़ान पर जितनी जान छिड़कते हैं, वो रिश्ता, वो जो जज्बा है वो यूरोप, बरतानिया और अमेरिका, कनाडा की ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर इमरान ख़ान ने सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी तो अमेरिका, बरतानिया, यूरोप से भी ज़्यादा अरब ममालिक से रिस्पॉन्स आएगा, और फिर 10-12 अरब डॉलर सालाना का जो डेंट पड़ना है, जो तरसीलात ज़र हैं, गैर मुल्की तरसीलात ज़र, ये एक मामूली सी बात होगी। और इस दौरान अगर पाकिस्तान का GST प्लस स्टेटस भी ख़त्म हो गया और अमेरिका, बरतानिया ने भी मुआशी पाबंदियाँ लगा दी और IMF ने भी किस्त रोक ली, तो हुकूमत का तो बिल्कुल ही मुआशी दिवालिया निकल जाएगा। इसलिए हुकूमत होश के नाखुन ले, ऐसा कहना है आतिफ खान का, और अपने साथ पूरे मुल्क के अवाम को भी मुसीबत में न डाले। इस दौरान नाज़रीन आतिफ खान ने एक और बहुत बड़ी बात की। उनका ये कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी इस तजवीज़ पर भी गौर कर रही है कि हम यूरोपी, बरतानवी और अमरीकी हुकूमतों से मुतालबा करें कि वो पाकिस्तान को GST प्लस स्टेटस के ख़ात्मे जैसी इक़्तिसादी पाबंदियों का निशाना न बनाएं, और बल्कि हुकूमत में जो ताकतवर पोजीशनों पर मौजूदा हुक्मरान ख़ानदान बैठे हुए हैं उन्हें टारगेट करें,
ان کی امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور یورپ میں موجود جائیدادوں اور بینک اکاؤنٹس کو فریز کیا جائے اور ان کے ویزے کینسل کیے جائیں اور دنیا بھر میں ان کے فضائی سفر پر پابندیاں لگائی جائیں تاکہ نہ صرف یہ خود بلکہ ان کے پورے خاندان انٹرنیشنل ٹریول نہ کر سکیں۔ جب ان لوگوں کے اربوں ڈالر کے ذاتی اثاثے منجمد ہوں گے، اکاؤنٹس فریز ہوں گے، گرین کارڈ اور ویزے منسوخ ہوں گے، تو پھر انہیں پاکستان میں قانون و انصاف کی پاسداری کے عالمی مطالبات کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ عاطف خان کا کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی اب یہ مطالبہ کرنے جب بھی جا رہی ہے کہ جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی انکوائری کا معاملہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے حوالے کیا گیا تھا، اسی طرح امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پر دباؤ ڈالے کہ وہ 9 مئی اور 26 نومبر کے لرزہ خیز واقعات اور سانحوں کی انکوائری اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ذریعے کروائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے یا یہ پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ عاطف خان کا کہنا ہے کہ جس طرح کے یہ معاملات ہیں اور جس طرح متاثرین کے لواحقین سے ان کی فون پر بات ہوتی رہتی ہے، اس سے انہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر اسکاٹ لینڈ یارڈ کے حوالے یہ کیس کر دیے جائیں تو ان کی ٹیم صرف 3 دن میں یہ پتہ چلا لے گی اور یہ بتا دے گی کہ اس میں پی ٹی آئی ملوث ہے یا یہ فالس فلیگ آپریشن ہے اور ذمہ دار کون ہیں۔ تو یہ ناظرین جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے، ان کی لیڈرشپ اس وقت بہت متحرک ہے اور بڑے جرأت مندانہ اور دلیرانہ انداز میں خان کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑ رہی ہے۔ تو اس پر ہم اپنے چینل کی طرف سے بھی اور پورے پاکستانی عوام کی طرف سے بھی ان کے شکر گزار ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں عظیم اجر عطا فرمائے۔ ناظرین، ان دونوں واقعات کے پس پردہ کون ہے، 9 مئی کے اور 26 نومبر کے، اور کون ہے اصل ملزمان، اب یہ بات سامنے آنے والی ہے اگر یہ معاملہ اس طرف چلا گیا، اسکاٹ لینڈ یارڈ کی انکوائری کی طرف۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی یہ جو پاکستان پر پابندیاں لگانے کا ایشو ہے، اس حوالے سے یہ جو ایک نیا اینگل لے کر آئی ہے کہ پاکستان پر پابندیاں نہ لگائیں، پاکستانی ایکسپورٹرز پر پابندیاں نہ لگائیں، جی ایس ٹی پلس اسٹیٹس ختم نہ کریں، بلکہ جس طرح امریکہ اور یورپ نے برما کے جو حکمران خاندان ہیں، جو شمالی کوریا کے حکمران خاندان ہیں، جو ایران کے حکمران خاندان ہیں اور جو باقی جن ممالک پر وہ پابندیاں لگاتے ہیں، ساتھ ان کے حکمران خاندانوں پر بھی پابندیاں لگاتے ہیں، تو پاکستان کو وہ یہ سمجھے کہ پاکستان کے عوام چونکہ ان کے مخالف نہیں ہیں، پاکستان کے عوام میں رائے عامہ کے وہ سروے کروا کر دیکھ لیں کہ وہ جو یہ کوشش کر رہے ہیں، رائے عامہ کس تیزی سے انہیں اپنا دوست سمجھنے لگ گئی ہے، تو یہ جو معاشی پابندیاں ہوں گی ان کا پاکستانی عوام کو نقصان ہوگا۔ تو براہ کرم یہ پابندیاں نہ لگائی جائیں، بلکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں شامل تقریباً 500 لوگوں کی ایک فہرست تیار کی جا رہی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، جس میں فارم 47 والی حکومتوں کے وزیروں، مشیروں، ارکان اسمبلی کے ساتھ ساتھ طاقتور بیوروکریٹس اور ججوں و جرنیلوں کے نام بھی شامل ہوں گے، اور ان کے چہیتے جو بڑے بڑے صنعت کار اور سرمایہ کار بھی حکومت کا حصہ ہیں، ان کے نام بھی شامل ہوں گے، اور ان سب 500 گھرانوں کے جو بیرون ملک اثاثوں کی مجموعی مالیت ہے وہ کھربوں ڈالر میں ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور اگر ان اکاؤنٹس کو اور ان کے اثاثوں کو، ان کے پاسپورٹس، ویزے، گرین کارڈ سب کچھ فریز اور قلعدم کر دیا جائے اور انٹرنیشنل ٹریول پر ان کے پورے خاندانوں، ان کے بچوں، رشتہ داروں پر پابندیاں لگا دی جائیں تو لگ پتہ جائے گا، ایسا کہنا ہے عاطف خان کا۔ انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ٹیم 20 جنوری سے پہلے بھی 3-4 ایسے اہم اقدام اٹھانے والی ہے
کہ جس کے بعد پاکستانی حکومت پر دباؤ مزید بڑھ جائے گا اور انہیں ریلیف دینا ہی پڑے گا عمران خان کو اور ہمارے جو پاکستانی جیلوں میں بند ہیں ناکردہ گناہوں کی وجہ سے۔ ناظرین، کرسمس کے بعد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، اس لیے غالب امکان یہی ہے کہ حکومت عمران خان کے 2 مطالبات اگلے 2 ہفتوں کے اندر تسلیم کر لے گی اور ملک مارچ اپریل میں ایک نئے عام انتخابات کی طرف چل پڑے گا، جس پر ایک ایسی عبوری حکومت وہ الیکشن کروائے گی کہ جس پر سب کا اعتماد ہوگا۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی مختلف تنظیمیں اور 4 غیر ملکی سفارت خانوں نے ہفتہ وار پلس رپورٹس کے سلسلے میں پاکستانی عوام کی رائے اور خیالات کے حوالے سے جو سروے کروائے ہیں ان میں ٹرمپ ٹیم کے کھل کر عمران خان کی حمایت کرنے کے بعد سے امریکہ کے لیے مثبت جذبات 20 سے بڑھ کر 60% ہو چکے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں، اور چین کے لیے مثبت جذبات 80% سے کم ہو کر 40% رہ گئے ہیں۔ لوگ یہ شکوہ کر رہے ہیں، سوالات یہ پوچھے گئے کہ بھئی آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں اب چین سے اتنی امیدیں نہیں ہیں، یا چین سے اب ہمیں شکوے ہیں اور امریکہ سے یہ شکوہ نہیں ہے بلکہ امریکیوں سے اب ہمیں امیدیں ہیں، تو وہ لوگ یہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں، ان سرووں میں جو رپورٹ سامنے آئی ہیں، کہ عمران خان کو بظاہر چین اور روس کے قریب ہونے کی سزا دی گئی۔ انہوں نے چین کا جو دورہ کیا سرمائی اولمپکس کے دوران، اور پھر وہاں سے چین کی گارنٹی پر پھر وہ روس گئے، صدر پیوٹن سے ملے، تو اس ایڈونچر کی انہیں انتہائی سخت سزا دی گئی اور انہیں سنگل آؤٹ کر دیا گیا۔ حالانکہ ان ممالک کے ساتھ پاکستان کی حکومت اور ریاست سب کا اچھے تعلقات ہیں، اور آج بھی ہم دیکھیں تو عمران خان کے دور سے زیادہ آج بھی اچھے تعلقات ہیں، روس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ تو ان اچھے تعلقات کو جو چین کی اسٹیبلشمنٹ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، یا روس کی اسٹیبلشمنٹ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، یا سعودی عرب کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، ان مثبت تعلقات کو اس طرح اعلانیہ، اس طرح دلیرانہ انداز میں عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دلانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا جس طرح ٹرمپ کی ٹیم کر رہی ہے۔ یہ وہ ناظرین نکتہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے۔ یہ تو عمران خان کے ساتھ پھر یہ سلوک ہو گیا، تو اس لیے لوگوں کا جو دکھ ہے، جو لوگوں کا چین کے ساتھ، خاص طور پر چین اور روس کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ، کہ انہیں اس سے بھی زیادہ جرأت مندانہ اور دلیرانہ انداز میں آگے بڑھ کر پاکستانی عوام کی اور عمران خان کی سرپرستی کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ان سب کے لیے پاکستانی عوام ہمیشہ سے اچھے جذبات رکھتے آئے ہیں، لیکن انہوں نے وہ بڑا اچھا موقع ضائع کر دیا۔ لیکن ابھی بھی وقت نہیں گیا۔ اگر ایک طرف ٹرمپ کی ٹیم پاکستانی عوام کے دلوں کو چھو لینے والی ایکٹیویٹی کر رہی ہے، تو یہ ممالک بھی اس موقع پر متحرک ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سروے رپورٹس نئی مرتب ہو رہی ہیں، ان کے اثرات اب کیا سامنے آتے ہیں مختلف جو دوست ممالک ہیں ان کے دارالحکومتوں سے۔ اپنا خیال رکھیے گا ناظرین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔